نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز 7ویں پارے کے 15ویں رکوع کے درمیان سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کا اندھیرا چھا گیا تو آپ نے ایک ستارے کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے حساب سے، کیونکہ ان کی قوم نجومی تھی، ستارہ پرست تھی۔ فلما افلا، پس جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، ستارہ پرست کا مطلب ستارے کی پوجا کرنے والے تھے۔ فلما افلا، پس جب وہ ستارہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فلما جن اظلم علیہ اللیل رآ کوکبا قیل هو الزہرا قال لقومه وكانوا نجامین هذا ربی فی زعمکم فلما افلا غاب قال لا احب الافلین انا اتخذهم اربابا لان الرب لا يجوز عليه التغیر والانتقال لانهما من شأن الحوادث فلم ينجع فيهم ذلك۔ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کا اندھیرا چھا گیا تو رات کے اندھیرے میں آپ نے کیا دیکھا؟ رآ کوکبا، ایک ستارے کو آپ نے دیکھا۔ قیلہ، کہا گیا کہ وہ زہرا ستارہ ہے۔ اور ان کی جو قوم تھی یہ ستارہ پرست، چاند سورج کی پوجا کرتے تھے لوگ اور ستاروں کو مانتے تھے۔ قال لقومی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَكَانُوا نَجَّامِينَ، اور وہ لوگ نجوم کو ماننے والے تھے، لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، پرستش۔ قال، آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے تمہارے گمان کے حساب سے، یہ ستارہ؟ فلما افلا، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا احب الافلین، میں غائب ہونے والے کو، ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا کہ میں ان کو خدا بناؤں۔ لأن ربا، کیونکہ رب پر جائز نہیں ہے تغیر، تبدیلی، یعنی رب وہ ہے جو ایک ہی حالت پر ہے، جس کے اندر تغیرات نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تغیر سے پاک ہے، اور ستاروں میں کیونکہ تغیرات ہیں، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، پھر غائب ہو رہا ہے، یعنی تغیر ہے اس کے اندر، غروب ہونا، ختم ہونا، فنا ہونا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ مخلوق کی علامت ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ لأنہما، کیونکہ یہ دونوں چیزیں حوادث، یعنی پیدا شدہ چیزوں کی شان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، حادث نہیں ہے وہ۔ فلم ینجع فیہم ذالک، لیکن یہ چیز ان کے اندر اثر نہیں کی، اس قوم کے اندر یہ بات۔ فلما رأى القمر بازغا طالعا قال لهم هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی يثبتني على الهدى لأكونن من القوم الضالين تعریض لقومه بأنهم على ضلال فلم ينجع فيهم ذلك۔ بس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا طلوع ہوتے ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا، اپنی قوم سے کہا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ فلما فلا، پس جب وہ بھی غائب ہو گیا، چاند جب غائب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ لئن لم یہدینی ربی، اگر میرا رب اگر مجھے ہدایت نہیں دیتا، یعنی ہدایت پر قائم نہیں رکھتا، تو ضرور میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ تعریض، یہ کنایا کرنا ہے، کنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے کنایا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ قوم گمراہ ہیں، جو ستاروں کو یا چاند سورج کو خدا سمجھ رہی ہے، یہ قوم گمراہ ہے۔ فلم ینجع فیہم ذالک، یہ بات بھی ان میں اثر نہیں کی۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ذکرہ لتذکیر خبری هذا ربی هذا اکبر من الکوکب والقمر فلما افلت وقویت علیہم الحجة ولم يرجعوا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون باللہ تعالی من الاصنام والاجرام المحدثة المحتاجة الى محدث فقالوا له ما تعبد قال انی وجہت وجہی
قصدت بعبادتی للذی فطر خلق السماوات والارض ای اللہ حنیفا ای مائلا الی الدین القیم وما انا من المشرکین به فلما رأى الشمس، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھے بازغۃ طلوع ہوتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یعنی چاند سورج یعنی یہ ستاروں اور چاند سے بڑا ہے۔ قال ھذا اس ضمیر اس میں اشارے کو مذکر لایا لتذکیر خبری، کیونکہ خبر مذکر ہے، ربی کیا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر یہ بڑا ہے، یعنی ستاروں سے اور چاند سے۔ فلما افلت، پر جب سورج بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، اور ان پر دلیل ان کے خلاف قائم ہو گئی ان پر، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے اپنے کفر اور شرک سے، ستارہ پرستی سے۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں بری ہوں تمہارے شرک سے، یعنی میں ان بتوں سے بری ہوں جس کو تم شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ اجرام، وہ اجسام جو پیدا کیے گئے ہیں، جو پیدا کرنے والے کے محتاج ہے، یعنی یہ چاند، سورج، ستارے وغیرہ تمام یہ اجسام جو ہے یہ اللہ کے محتاج ہیں اپنی تخلیق میں، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا۔ فقالوا له، تو ان لوگوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ما تعبدو، پھر آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انی وجہت، بے شک میں اپنے چہرے کو پھیر دیا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں حنیف ہوں، دین حق کی طرف مائل ہوں، اس حال میں کہ میں حنیف ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی انی وجہت قصدت بعبادتی، میں اپنی عبادت کے ذریعے ارادہ کیا اس خدا کا جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اللہ، حنیفاً اس حال میں کہ میں حنیف ہوں، یعنی دین حق کی طرف مائل ہوں جس میں ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ وحاج، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کو یہ بتایا کہ یہ دنیا میں جو تم دیکھ رہے ہو مظاہر قدرت، خدا کی قدرت کی نشانیاں، یہ خدا نہیں ہے، خدا تو رب العالمین جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، چاند، سورج، ستاروں کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی خدا ہے، اور وہ تنہا اکیلا خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم شرک اور کفر کو چھوڑ دو۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دیا ہے، ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا ان بتوں سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، وہ لوگ کچھ بھی مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ میرا رب کوئی چیز چاہے، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ تم ایمان لاتے۔ وحاجہ قومہ جادلوہ فی دینہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں، وحددوہ بالاصنام ان تصیبہ بسوء ان ترکہا، اور وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دیے بتوں کی، کیا وہ بت ان کو کوئی نقصان پہنچائیں گے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی ان بتوں کی پوجا اگر نہیں کریں گے تو یہ بت ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ اتحاجوننی، دونوں طریقے سے پڑھا گیا، تخفیفیہ بحذف احدى النونین، دو نونوں میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا، اور وہ نون رفع ہے نحات کے پاس اور نون وقایا ہے قراء کے پاس۔ ای اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، فی وحدانیت اللہ تعالی، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، یعنی خدا کو ایک ماننے کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو جبکہ تم کو یہ ماننا چاہیے کہ خدا ایک ہے، وقد ہدان، جبکہ وہ مجھ کو ہدایت دے چکا ہے، الیہا، وحدانیت کی، توحید کی طرف اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دے دیا، میں موحد ہوں، ولا اخاف ما تشرکون به من الاصنام، اور میں نہیں ڈرتا ان بتوں سے جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہو کہ وہ مجھ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے، کیونکہ لعدم قدرتها علی شیء، کیونکہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، الا لیکن ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کوئی چیز چاہے، من المکروہ، یعنی اگر کوئی تکلیف اگر اللہ پہنچانا چاہے تو وہ چیز مجھ کو پہنچے گی، اللہ کے ارادے کے بغیر بت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
وسیع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اے وسیع علمہ کل شیء، یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. افلا تتذکرون بہذا، کیا تم اس کے ذریعے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فتؤمنون، کہ تم ایمان لاتے. وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. اور میں کیسے ڈروں گا ان بتوں سے جن کو تم نے شریک کیا ہے اللہ کے ساتھ، اور جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک کیا ہے جن کی عبادت پر، جن کو ماننے کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کیا. بس کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو. وکیف اخاف ما اشرکتم باللہ وہی لا تضر ولا تنفع، بس میں کیسے ڈروں گا ان بتوں سے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، جبکہ وہ بت نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ولا تخافون انتم من اللہ تعالی، جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے اس بارے میں کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، عبادت میں ان بتوں کو شریک کیا ہے جس کی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کیا. تم شرک کرتے ہوئے نہیں ڈر رہے تو میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں گا؟ حجتاً، کوئی دلیل نازل نہیں کیا. وهو القادر على كل شيء، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. فأي الفریقین احق بالامن، بس کون سی جماعت زیادہ حقدار ہے امن کی؟ انحن آمنتم، ہم یا تم، یعنی ہم زیادہ حقدار ہیں ایمان والے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ من الاحق به، یہ کون اس کا زیادہ حقدار ہے. وهو نحن، اور وہ ہم ہیں. فاتبعوه، بس تم ہماری اتباع کرو. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملائے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، سکون اور عافیت، سلامتی، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا یخلطوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملائے، یعنی شرک نہیں کیا اس کے بعد. کما فسر بذلک، جیسا کہ اس کے ذریعے تفسیر کی گئی ہے، یعنی ظلم کی تفسیر شرک سے کی گئی. ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، جیسا کہ صحیح ہے ان کی حدیث میں. اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. من العذاب، عذاب سے، دائمی جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات عطا فرمائے گا، امن عطا فرمائے گا. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. یہاں سے 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ دلیل جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، علیٰ قومہ، ان کے قوم پر، ان کے قوم کے خلاف. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم جس کے چاہے درجات کو بلند کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. وَتِلْكَ، یہ مبتدا ہے اور اس سے بدل لایا جا رہا ہے. دل کا مبتدا اور مبدل منہ، اور حجتنا یہ بدل ہے اس کا. وہ دلیل اور وہ دلیل اللہ، یعنی وہ دل کا اور وہ ہماری دلیل ہے. التی احتج بہا، جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا. من افول الکوکب، یعنی ستاروں کا غروب ہونا، اور اس کے بعد جو نشانیاں بیان کی گئی، یہ دلیل عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. ارشدناہ لہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم رہنمائی کی اس دلیل کی طرف. حجتاً، اور یہ دلیل تھی ان کے قوم پر، قوم کے سامنے اللہ کی خدائی کی وہ دلیل پیش کی. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہے درجات کو بلند کرتے ہیں. نرفع درجات من نشاء، اضافت کے ساتھ بھی پڑھا گیا، والتنوین اور تنوین کے ساتھ، یعنی علم اور حکمت میں ہم جس کے چاہے درجات کو بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم فی صنعہ، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں. علیم، جانتا ہے بخلقہ، اپنی مخلوق کو. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ووهبنا له، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب، یعنی ایک اور بیٹا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، وہ اسحاق علیہ السلام. نہ صرف بیٹا بلکہ پوترا بھی ہم نے عطا کیا، یعقوب. کلن ہدینا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی.
اور نوحًا ہدینا، اور ہم نے نوح کو ہدایت دی اس سے پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے ہدایت دی، توفیق دی داؤد کو، سلیمان کو، ایوب، اور ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو۔ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں۔ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک نیک بندوں میں سے، صلاحیت رکھنے والوں میں سے۔ وہ اسماعیل، اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ والیسع، اور الیسع علیہ السلام کو بھی، یونس علیہ السلام کو بھی، لوط علیہ السلام کو بھی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی، ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر ہم نے ان کو فضیلت دی نبوت اور رسالت کے ذریعے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق علیہ السلام دے دیے ان کو، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام، ابنہ، جو اسحاق کے بیٹے ہیں، كُلًّا مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، قبل ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، نبوت عطا کی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے نبوت عطا کی داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کو ہم نے نبوت عطا کی۔ وَيُوسُفَ ابن یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھی ہم نے نبوت عطا کی۔ وَموسیٰ، اور حضرت موسیٰ کو بھی ہم نے نبوت عطا کی۔ وہارون، حضرت ہارون کو بھی ہم نے نبوت عطا کی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کما جزیناہم، جیسا ہم نے ان کو بدلہ دیا ہے، عطا کیا ہے، نجزی المحسنین، نیک کام کرنے والوں کو ہم بہترین جزا اور ثواب عطا کریں گے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا ابْنَهُ، اور اسی طرح ہم نے زکریا علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے نبوت عطا کی۔ وعیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے نبوت عطا کی۔ یفید ان الذریۃ یتناول اولاد البنت، وعیسیٰ جو بولے ہیں بھئی، یہ جملہ فائدہ دے رہا ہے اس بات کا کہ اولاد کا جو لفظ ہے ذریت کا، یہ بیٹی کے اولاد پر بھی مشتمل ہوتا ہے، یعنی نواسے اور نواسیاں بھی انسان کی اولاد میں ہی شمار ہوں گی۔ یعنی جس طرح پوترے اور پوتریاں انسان کے وارث اور جانشین ہوتے ہیں، بیٹی اور نواسے بھی اس کے وارث بنیں گے، یعنی نواسیوں کو بھی آدمی کی اولاد کی طرف منسوب کیا جائے گا، آدمی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ وَإِلْيَاسَ، اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہم نے نبوت عطا کی، ابن اخی ہارون، جو ہارون علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے جو بھتیجے ہیں، وہ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ کل منہم من الصالحین، ان میں سے ہر ایک صالحین میں سے، یعنی اللہ کے خاص نیک بندوں میں سے، مخلصین میں سے۔ وَإِسْمَاعِيلَ ابن ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ہم نے نبوت عطا کی۔ وَالْيَسَعَ اللام زائدۃ، حضرت یسع علیہ السلام کو بھی ہم نے نبوت عطا کی۔ وَيُونُسَ، یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے نبوت عطا کی۔ لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے نبوت عطا کی۔ ابن ہاران، جو ہاران کے بیٹے ہیں، اخی ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں، یعنی لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے۔ وَكُلًّا مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فضیلت عطا کی، علی العالمین، عالمین پر، بالنبوتی، نبوت کے ذریعے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ عطف على كُلًّا أو نوحًا، ومن للتبعيض أي لأن بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولده كافر، اور ان کے آبا و اجداد میں سے، باپ داداؤں میں سے، اور ان کی اولاد میں سے، وہ اخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے بعض لوگوں کو ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے ان کو چن لیا، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اور اس جملے کا عطف ہو رہا ہے کلن پر یا نوحن پر، اور من تبعیض کا، یعنی بعض، کیونکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اولاد نہیں تھی، اور بعض وہ ہیں جن کے اولاد میں کافر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے آبا و اجداد میں سے،
اور ان کی اولاد میں سے ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو ہم نے چن لیا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. ذالک الدین الذی ہدوا الیہ ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا فرضا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. وہ دین جس کی ان کو ہدایت دی گئی، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے. اور اگر بفرض محال اگر یہ لوگ شرک کر دیں تو ضرور ان سے ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب بمعنی الکتب والحکم ای الحکمۃ والنبوۃ فإن یکفر بها ای بہذہ الثلاثۃ ہؤلاء ای اہل مکۃ فقد وکلنا بها ارصدنا لها قوما لیسوا بها بکافرین هم المہاجرون والانصار. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی. کتاب واحد ہے لیکن جمع کے معنی میں، کتابیں عطا کی، اور حکمت ہم نے ان کو عطا کی، اور نبوت ہم نے ان کو عطا کی. اگر اس کا انکار کریں گے یہ لوگ، یعنی ان تین چیزوں کا، کتاب کا، حکمت کا، نبوت کا اگر انکار کریں گے یہ لوگ یعنی مکے والے، تو یقیناً ہم نے ان پر ایک ایسی قوم کو ہم نے مسلط کر دیا، مقرر کر دیا ہے جو اس کا انکار نہیں کریں گے، اور وہ مہاجرین ہیں اور انصار ہیں. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مکے والے اس کا انکار کریں گے کتابوں کا تو ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کافروں پر مسلط کرے گا، غلبہ عطا کرے گا، جو کتاب کو بھی مانیں گے، انبیاء کی نبوت کو بھی مانیں گے اور حکمت کو بھی مانیں گے. یعنی ایمان والوں کو، مہاجرین اور انصار کو اللہ تعالیٰ ان کافروں پر غلبہ عطا کرے گا. اگر یہ کافر انکار کرتے رہیں گے تو یہ لوگ رسوا ہو جائیں گے، کفار. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، بس آپ انہی کی ہدایت کی اقتداء کیجئے، پیروی کیجئے. اے رسول اللہ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر یعنی قرآن کی تبلیغ اور تعلیم پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت تمام عالمین کے لیے. اولئک الذین ھدی اللہ ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ایمان والوں، انبیاء کو. فبہدا یہی طریقہم من التوحید والصبر، بس آپ انہی کی ہدایت کی آپ اقتداء کیجیے، یعنی ان کے راستے کی آپ پیروی کیجیے. توحید، ان کا راستہ کیا تھا؟ توحید اور صبر، یعنی توحید کو اختیار کیجیے اور صبر کیجیے. بہا استقطع فبہداہ مقتدی وقفا ووصلا، وقف کی صورت میں بھی اور وصل کی صورت میں، اور ایک قرات میں اس کے حذف کے ساتھ پڑھا گیا وصلا. فبہداہ مقتدی قل لأہل مکہ، آپ مکے والوں سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ ای علی القرآن، میں تم سے قرآن پر نہیں مانگتا کوئی اجر، معاوضہ، تعطونیہ، جو تم مجھے دو. ان ہوا ای مل قرآن، قرآن نہیں ہے مگر نصیحت تمام عالمین کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے. وما قدر اللہ، یعنی قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہے، کسی ایک علاقے یا قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے اس کا پیغام ہے. تمام لوگوں کو یہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے قرآن، اور نہ صرف انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے. وما قدر اللہ، یہاں سے یہ 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. وما قدروا ای الیہود اللہ حق قدرہ ای ما عظموہ حق عظمتہ او ما عرفوہ حق معرفتہ، اور انہوں نے اللہ کی کما حقہ قدر نہیں کی، یعنی یہودیوں نے، یعنی اس کی تعظیم نہیں کی وہ لوگ جیسا اس کی تعظیم کرنا چاہیے تھا، یا وہ اس کو نہیں پہچانے جیسا اس کو پہچاننا چاہیے تھا. اذ قالوا للنبی، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے کہا، وقد خاصموہ فی القرآن، جبکہ انہوں نے
قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے جھگڑا کیا تھا. کیا کہا انہوں نے؟ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کیا. قل لہم، آپ ان سے فرما دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. آپ ان سے فرما دیجئے، کس نے پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا جو موسیٰ علیہ السلام لے آئے؟ نوراً، اس حال میں کہ وہ کتاب نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے اور ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. تجعلونہ، جس کو تم بناتے ہو کاغذوں میں، یعنی تم جس کو کاغذوں میں لکھ کر رکھتے ہو. تبدونہ، تم اس کو ظاہر کرتے ہو اور تم اس میں سے بہت ساری چیزوں کو چھپاتے ہو. وعلمتم، اور تم کو سکھائی گئی وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے. تم نہ اور تمہارے آبا و اجداد، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد. اے رسول اللہ فرما دیجیے، قل اللہ، یعنی اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا. پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے اس حال میں کہ وہ یعنی کھیلتے رہیں گے اپنے باطل چیزوں میں، یعنی اپنی باطل باتوں میں منہمک رہیں گے، یعنی مصروف رہیں گے. تجعلونہ بالیاء والتاء، قل، آپ ان سے فرما دیجئے اس کتاب کو کس نے نازل کیا جو موسیٰ علیہ السلام لائے، یعنی تورات کو، اس حال میں کہ وہ نور ہے، روشنی ہے اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تجعلونہ، جس کو تم بناتے ہو، یعنی حاضر کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھا گیا تجعلونہ اور یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا یجعلونہ، تینوں مقامات پر آگے جو بتا رہے ہیں. تجعلونہ تبدونہ وتخفون، اور اسی طرح یجعلونہ یبدونہ ویخفون کثیرا. قراطیس، جس کو تم لکھتے ہو، فی دفاتر مقطعہ، مختلف یعنی دفاتر میں یعنی کتابوں میں، مختلف کاپیوں میں تم لکھ کر رکھتے ہو. تبدونہ، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، ای ما یحبون ابداءہ منہا، اس میں سے تم جو ظاہر کرنا چاہتے ہو ظاہر کرتے ہو، اور اس میں سے بہت ساری باتوں کو تم چھپاتے ہو. کنعت محمد، جیسا کہ نعت محمد ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف ہے. وعلمتم ایھا الیہود فی القرآن ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور اے یہودیوں، قرآن میں تم کو بہت ساری وہ باتیں بتائی گئی جو تم نہیں جانتے تھے، تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد. تورات کی باتیں، ببیان ملتبس علیکم، ان چیزوں کو بیان کرنے کے ذریعے جو تم پر مشتبہ ہو گئی تھی. واختلفتم فیہ، جس میں تم اختلاف کیے. تورات کے وہ احکام، وہ چیزیں جو تم پر مشتبہ ہو گئی تھی، قرآن نے ان چیزوں کو واضح کیا اور بیان کیا، اور قرآن کے ذریعے تم جان لیے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے، تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے آبا و اجداد بھی. قل، آپ فرما دیجئے، اللہ، یعنی اللہ نے تورات کو نازل فرمایا. ان لم یقولوا، اگر وہ کوئی جواب نہ دے، لا جواب غیر، اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں. ثم ذرہم، پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی خوضہم، ان کی باطل چیزوں میں ان کو آپ چھوڑ دیجئے. یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیلتے رہیں گے. وہذا ای القرآن کتاب انزلناہ، وہذا کتاب انزلناہ الیک، وہذا کتاب انزلناہ مبارک وہذا القرآن کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولہا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. اور یہ یعنی یہ قرآن وہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا. مصدقن، اس حال میں کہ یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. ولتنذر، اور تاکہ آپ ڈرائیں یعنی اصل بستی والوں کو، یعنی مکے والوں کو، اور جو ان کے اطراف جو لوگ ہیں ان کو آپ ڈرائیں. والذین یؤمنون، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. وہذا کتاب، وہذا القرآن کتاب، اور یہ قرآن وہ مبارک کتاب ہے. مبارک کے معنی کثیر المنافع، جس کا فائدہ زیادہ ہو. یہ قرآن وہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. قبلہ من الکتب ولتنذر، اور تاکہ آپ ڈرائیں. تنذر ینذر پڑھا گیا. تنذر اگر پڑھے تو نبی کی طرف اشارہ ہے کہ اے رسول تاکہ آپ ڈرائیں. ولینذر اگر پڑھیں تو اس کے معنی ہوں گے تاکہ وہ قرآن ڈرائیں. اس کا عطف کیا گیا ہے اس کے ما قبل کے معنی پر. ای انزلناہ، یعنی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت کے لیے اور تصدیق کے لیے.
وَلِتُنذِرَ بِهِ، اور اس کے ذریعے ڈرانے کے لیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں. یعنی 3 مقاصد بیان کیے کہ قرآن برکت کے لیے بھی ہے، اور تصدیق کے لیے، قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس پر ایمان لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے ذریعے ڈرایا جائے. وَلِتُنذِرَ بِهِ، اور تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں. ام القرا والوں، ام القرا مکے کا نام ہے، یعنی تمام بستیوں کی ماں، اصل جڑ، یعنی مکہ. ومن حولہا، اور جو اس کے اطراف، یعنی مکے والے اور تمام لوگوں کو آپ ڈرائیں. والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. خوفاً، اس بات سے کہ من عقابہا، یعنی اس کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. ومن ای لا احد اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا بادعاء النبوۃ ولم یکن نبیا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ ولو ترى اذ الظالمون فی غمارات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. یعنی کون ہے وہ شخص جو زیادہ ظالم ہو، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ کہے، یا یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی جبکہ اس کی طرف کسی چیز کی وحی نہیں کی گئی، اور جو یہ کہے وہ بھی بڑا ظالم ہے کہ میں نازل کروں گا اس جیسا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھیں گے ظالم ان کو اس وقت جب ظالم موت کے سکرات میں ہوں گے، سکرات کے عالم میں، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف آگے بڑھا دیں گے ان کی روح کو نکالنے کے لیے. اخرجوا انفسکم، اور فرشتوں سے، یا اخرجوا انفسکم، فرشتے ان سے کہیں گے، سختی کر دیں کہ تم اپنی روح کو نکال دو. الیوم، آج کے دن تم کو سخت ترین عذاب، ذلت والا عذاب تم کو دیا جائے گا اس چیز کی وجہ سے جو تم کہتے تھے اللہ کے خلاف، غیر الحق، ناحق بات، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. ومن ای لا احد اظلم، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ کہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کر کے، جھوٹا دعویٰ کر کے جبکہ وہ نبی نہ ہو. او قال، یا وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، جبکہ اس کی طرف کسی چیز کی وحی نہیں کی گئی. نزلت، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فی مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کذاب کے بارے میں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اسود عنسی کے بارے میں. ومن قال، اور جو یہ کہے کہ میں سأنزل، میں نازل کروں گا اس کے جیسا جو اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے. وہم المستہزئون، یہ کون کہتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے. قالوا، انہوں نے کہا اگر ہم چاہیں تو ہم اس جیسا کہہ سکتے ہیں. ولو تری یا محمد، اور اگر آپ دیکھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو، اذ الظالمون المذکورون، جبکہ وہ ظالم جس کا ذکر کیا گیا ہے موت کے غمارات میں ہوں گے، سکرات میں ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف آگے بڑھائیں گے، بالضرب، مارتے ہوئے، والتعذیب، عذاب دیتے ہوئے. یقولون لہم، فرشتے اس حال میں کہ فرشتے ان سے کہیں گے، یہ کہتے ہوئے ان سے، تعنیفاً، سختی کرتے ہوئے، سختی کے طور پر، اخرجوا انفسکم، تو اپنی روح نکال کر ہم کو دے دو، الینا، ہماری طرف، لنقبضھا، تاکہ ہم تمہاری روح کو قبض کر لیں. الیوم تجزون عذاب الہون الہوانی، آج کے دن تم کو ذلت کا عذاب تم کو دیا جائے گا تمہارے باطل بات کہنے کی وجہ سے، اللہ کے خلاف جھوٹ کہنے کی وجہ سے، بدعوی نبوہ، نبوت کا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، وحی کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے. وکنتم، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، تمہارے تکبر اور انکار کی وجہ سے تم کو آج ذلت آمیز، اہانت آمیز تم کو عذاب دیا جائے گا، یعنی ذلت والا عذاب دیا جائے گا. تتکبرون عن الایمان بہا، آیتوں پر ایمان لانے سے تم تکبر کرتے تھے، لہذا تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. وجواب لو لرأیت امرا فظیعا، لو کا جواب محذوف ہے پر، یعنی اس منظر کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ انتہائی سخت ترین بھیانک منظر کو آپ دیکھیں گے. ویقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا، اذا بعثوا، جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، قیامت کے دن کہا جائے گا، لقد جئتمونا، یقیناً تم ہمارے پاس آئے، فرادا، اکیلے، منفردین عن الاہل والمال والولد،
اہل و عیال بیوی بچوں اور اولاد مال سے تنہا اکیلے آئے تو نہ تمہارے ساتھ اولاد ہے نہ بیوی بچے ہیں نہ مال ہیں. کما خلقناکم اول مرۃ جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. یعنی ای حفاتن یعنی ننگے پیر عوراتن ننگے بے لباس غرلن بغیر ختنہ کیے ہوئے. وترکتم اور تم نے چھوڑ دیا اس دولت کو جو ہم نے تم کو عطا کی تھی. ای اعطیناکم من الاموال یعنی جو اموال ہم نے تم کو عطا کیا تم وہ مال چھوڑ کر آ گئے. وراء ظہورکم اپنے پیٹھ کے پیچھے یعنی فی دنیا میں بغیر اختیارکم تمہارے اختیار کے بغیر. ویقال لہم اور ان سے کہا جائے گا ڈانٹتے ہوئے ڈانٹ کے طور پر ما نری معکم ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ تمہاری سفارش کرنے والے الاصنام یعنی تمہارے بت الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء جن کے بارے میں تم نے یہ گمان کیا تھا دعویٰ کیا تھا کہ وہ تم میں شریک ہے اللہ کے یعنی عبادت کے مستحق ہے جن کے بارے میں تم نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا. لقد تقطع یعنی تمہارے بت بھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے ہیں. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون یقیناً تمہارے تعلقات آپسی کٹ گئے ہیں اور تم سے وہ چیز غائب ہو گئی ہے جس کا تم دعویٰ کرتے تھے. یعنی لقد تقطع بینکم وصلکم یعنی تمہارے تعلقات تمہارے ریلیشنز تم سے کٹ گئے ہیں. تشتت جمعکم تمہاری جمعیتیں تمہارے اجتماعات تمہارا شرارہ بکھر گیا ہے. اور ایک قرات میں نصب کے ساتھ پڑھا گیا لقد تقطع بینکم ظرف ای وصلکم بینکم تمہارے آپسی تعلقات تم سے کٹ گئے ہیں اور تم سے وہ چیز غائب ہو گئی جس کا تم دعویٰ کر رہے تھے. پھر دنیا میں من شفاعتها بتوں کی شفاعت یعنی تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ تم یہ کہہ رہے تھے دنیا میں یہ کہتے تھے کہ بت تمہاری سفارش کریں گے. آج وہ تمہارے بت نظر نہیں آ رہے ہیں. یہاں سے 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے. ان اللہ فالق شاق الحب عن النبات والنوى عن النخل يخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة ومخرج الميت النطفة والبيضة من الحي ذلكم الفالق والمخرج اللہ فأنا تؤفکون فکیف تصرفون عن الایمان مع قیام البرہان بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو پھاڑنے والا ہے دانے کو نکالنے والا ہے پودے سے. والنوا اور گھٹلی کو وہ زندے کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے. وہ جو ایسا کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. فأنا تؤفکون بس تم کہاں پھر جا رہے ہو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو تم کہاں پھرے جا رہے ہو یعنی تم ایمان سے کیوں پھر رہے ہو تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو. ان اللہ فالق شاق الحب بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو نکالنے والا ہے عن النباتی پودے سے. والنوا اور گھٹلی کو نکالنے والا ہے کھجور سے. یخرج الحی وہ زندوں کو نکالتا ہے پیدا کرتا ہے من المیت مردے سے. کل انسانی جیسا کہ انسان ہے. والطائر اور پرندہ ہے. انسان کو اور پرندے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا نطفے سے نطفہ مردہ ہے جبکہ اور پرندے کو پیدا کیا انڈے سے انڈا مردہ ہے. ومخرج المیت اور وہ مردے کو نکالتا ہے یعنی نطفے کو پیدا کرتا ہے نکالتا ہے من الحی زندے سے اور انڈے کو نکالتا ہے زندے سے. ذالکم وہ یعنی الفالق یہ پھاڑنے والا پھاڑ کر دانہ نکالنے والا. المخرج جو دانہ تم کو نکال کر دیتا ہے یہ اللہ ہے. فأنا تؤفکون فکیف تصرفون بس تم ایمان سے کیسے پھرے جا رہے ہو یعنی ایمان لانے سے تم کیوں منہ موڑ رہے ہو. مع قیام البرہان دلیل کے پائے جانے کے باوجود. فالق الاصباح وہ صبح کی روشنی کو پھاڑنے والا ہے. مصدر ہے یہ اصباح بمعنی الصبح صبح کے معنی میں. ای شاق عمود الصبح یعنی صبح کے ستون کو پھاڑنے والا ہے نکالنے والا ہے. وهو اول ما یبدو من النہار اور وہ سب سے پہلی جو صبح کی جو کرن ہے روشنی ہے رات کی تاریکی ہے. رات کی تاریکی کے اندر سے اللہ تعالیٰ دن کے اجالے کو نکال رہا ہے. وجاعل اللیل سکنا اور رات کو سکون کا ذریعہ بنانے والا ہے. یسکن فیہ الخلق جس میں مخلوق سکون حاصل کرتی ہے من التعب تھکاوٹ سے. والشمس والقمر اور جو سورج اور چاند کو بنانا والا ہے حسبانا حساب کا ذریعہ. بالنصب نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے اس کو لیل کے محل پر عطف کر دیں. وجاعل اللیل اللیل مفعول ہو رہا ہے محلا حسبانا یعنی حساب کا ذریعہ. حسابا للاوقات اوقات کے لیے اوقات وقت کا حساب لگانے کا ایک ذریعہ ہے چاند سورج. یا با محذوف ہے یہاں پہ. وہ حال اور وہ حال ہے من مقدر سے یعنی یجریان چاند اور سورج چلتے ہیں بحسبان ایک حساب کے ساتھ جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ذالک المذکور، وہ چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ عزیز غالب کا، یہ یعنی اس ذات کا اندازہ ہے، تقدیر ہے، فیصلہ ہے جو غالب ہے اپنی بادشاہت میں، الغلیب العلیم، جو جاننے والی ہے جو ذات اپنی مخلوق کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا، بنایا، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرو، یعنی خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں۔ یقیناً ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فِي الْأَسْفَارِ قَدْ فَصَّلْنَا بَيَّنَّا الْآيَاتِ الدَّالَّاتِ عَلَىٰ قُدْرَتِنَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ يَتَدَبَّرُونَ، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو پیدا کیا، جس کے ذریعے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ فی ظلمات البر، سمندر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، سفر میں، یعنی سفر کے دوران تم ستاروں کی روشنی کے ذریعے، اس کے ذریعے تم اپنی منزل کا پتہ معلوم کرتے ہو۔ یقیناً ہم نے نشانیوں کو بیان کیا کھول کھول کر، وہ نشانیاں جو ہماری قدرت پر دلالت کرتی ہیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہیں، یعنی غور و فکر کرتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ هِيَ آدَمُ فَمُسْتَقَرٌّ مِّنكُمْ فِي الرَّحِيمِ وَمُسْتَوْدَعٌ مِّنكُمْ فِي الصُّلْبِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْقَافِ مُسْتَقَرٌّ مُسْتَقِرٌ أي مكان قرار لكم قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ما يقال لهم وهو الذي أنشأكم، اور اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ہی نفس سے، ایک ذات سے تم کو پیدا کیا، بس تمہارا ایک مستقر بنایا، تمہاری ایک امانت کی جگہ ایک بنا دیا۔ قد یقیناً ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، خَلَقَكُمْ، اس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی ذات سے، وہ آدم علیہ السلام کی ذات ہیں۔ فَمُسْتَقِرٌ مِّنكُمْ، بس تم میں سے بعض لوگ، فَمُسْتَقِرٌ، بس تم میں سے بعض ٹکنے والے ہیں رحم میں، اور بعض لوگ صلب میں رہنے والے ہیں، مستودعن، اور قرات میں قاف کے فتحے کے ساتھ پڑھا گیا، فَمُسْتَقِرٌ، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک مستقر بنایا، رہنے کی جگہ بنا دی۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، کھول کھول کر بیان کیا ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہیں ان باتوں کو جو ان سے کہی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وهو الذي، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بارش نازل فرمایا، فأخرجنا، بس ہم نے اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے ہر چیز کے نبات، ہر قسم کے نباتات ہم اگائے، بس ہم نے اس سے نکالا، یعنی ان پودوں سے ہرے بھرے جس سے ہم پیدر پہ جمے ہوئے، تہبتیں جمے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں میں سے، من طلعیہ، اس کے خوشے سے ہم نکالتے ہیں، قنوان، یعنی ٹہنیاں جو قریب قریب ہوتی ہیں، اور ہم اس کے ذریعے باغات بھی ہم بناتے ہیں، من اعناب، انگور کے، والزیتون، اور ہم زیتون ہم بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، والرمانہ، اور انار، مشتبیہاً، اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اور بعد ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے، بس تم دیکھو الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، اذا اثمرہ، جب وہ پھل دیتا ہے، وینعیہ، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، پختگی کو دیکھو، بے شک اس میں ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے، اس میں فیہ التفات عن الغیبۃ، غائب کے صیغے سے تکلم، متکلم کے صیغے کی طرف، حاضر متکلم،
جمع متکلم حاضر کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی پس ہم نے نکالا اس کے ذریعے، یعنی پانی کے ذریعے ہر قسم کے پودے ہم نکالے، ینبتو جو اگتے ہیں، فاخرجنا منہ ای النبات شیئا خضرا، پس ہم ان نباتات میں سے ہم بعض ہری بھری چیزیں نکالیں، بمعنی اخضر، اخضر کے معنی میں، نخرج منہ، ہم اس ہری بھری چیزوں سے نکالتے ہیں، حبا، ایسے دانوں کو جو ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، تہبتے ہوتے ہیں، یرکب بعضہ بعضا، بعض پر سوار ہوتے ہیں، کالسنابل الحنطۃ ونحوها، جیسے گیہوں کے بھٹے وغیرہ ہیں، ومن النخل، یہ خبر ہے اور اس سے بدل لایا جا رہا ہے، من طلعها، النخل مبدل منہ، یہ بدل ہے، اور کھجور میں سے، یعنی من طلعها، اس کے خوشے سے، اولی ما یخرج منها، طلع سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا جو پھول نکلتا ہے، فی اکمامیہ، اس کے غلاف میں، اور یہ مبتدا ہے، مبتدا قنوان ہے، یعنی قنوان یعنی ٹہنیاں ہم نکالتے ہیں، اراجین دانیت، قریب ہوتی ہیں، ان میں سے بعض کے قریب ہوتی ہیں، واخرجنا بھی، اور اس کے ذریعے ہم نکالتے ہیں، جنات، باغات، بساتین، باغات، من اعناب، انگور کے، والزیتون، اور ہم زیتون کا پھل بھی ہم نکالتے ہیں، والرمان، اور انار، مشتبہاً، اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے، ورقہما، یعنی ان کے پتے، وغیرہ متشابہ، اور بعض پھل وغیرہ متشابہ، اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے، یعنی پھل، یعنی ان کے پتے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن پھل ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں۔ انظروا، تم دیکھو، یا مخاطبین، اے مخاطب، نظر اعتبار، عبرت حاصل کرنے کی نظر سے دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کو، بفتح الثاء والمیم، ثمرہ، وبضمہما ثمرہ، ثمرۃ کی جمع ثمر، کشجرۃ وشجر وخشبۃ وخشب، اذا اثمر، جب وہ پھل دے، اول ما یبدو، یعنی سب سے پہلے جو پھل ظاہر ہوتا ہے، کیف ہوا، کہ وہ کیسے ہوتا ہے، وہ کس طرح کا ہوتا ہے، وینعی، اور وہ اس کے پختگی کو دیکھو، اس کے پکنے کو دیکھو، نضجہ، اور اس کے پکنے کو تم دیکھو، اذا ادرکا، جب وہ پک جاتا ہے تو کس طرح وہ ہو جاتا ہے، ان فی ذالکم، بے شک ان تمام چیزوں میں کئی نشانیاں ہیں، عظیم نشانیاں ہیں، دالات علی قدرتہ تعالی، جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، علی البعث وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ بعث پر بھی قادر ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جب تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کر سکتا ہے اور زندہ کرے گا، وغیرہ، اور تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، خصو بالذکر، ایمان والوں کو خاص کیا گیا اس میں، لأنہم المنتفعون بها، کیونکہ وہی لوگ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فی الایمان، ایمان لا کر، بخلاف الکافرین، برخلاف کافروں کے، کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور اسی لیے وہ لوگ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مفعول ثان، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ مفعول اول، وَيُبْدَلُ مِنْهُ الْجِنَّ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَقَدْ خَلَقَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُونَ شُرَكَاءَهُ، وَخَرَقُوا بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ، خَرَّقُوا وَخَرَقُوا، أي اختلقوا له بنين وبنات بغير علم، حيث قالوا عزير ابن الله والملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له وتعالى، سبحانه وتعالى عما يصفون بأن له ولدا، وجعلوا، اور وہ بنا دی اللہ کے لیے، یعنی کفار اور مشرکین، شرکاء، شریک، یعنی بتوں کو شریک کیے، اور جنات کو بھی شریک بنا دی اللہ کا، یعنی جنات کی بھی وہ لوگ پوجا کرنے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا کیا، جنات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، وَخَرَقُوا، اور وہ لوگ گھڑ لیے اللہ کے لیے، گھڑے، بنینا، بیٹے، اولاد اور بیٹیاں، بغیر علم کے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور بلند و بالا ہے اس چیز سے جو وہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اولاد وغیرہ کی جو نسبت وہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، للہ کیا ہے؟ مفعول ثانی، شرکاء مفعول اول ہے، اور اس سے بدل لایا جا رہا ہے الجن کو، شرکاء مبدل منہ، الجنہ بدل، یعنی وہ لوگ جنات کو شریک کیے، جنات کو شریک بنا دیا اللہ کا، اس حیثیت سے کہ انہوں نے جنات کی اطاعت کی بتوں کی پوجا کرنے میں۔ وقد خلقہم، جبکہ اللہ تعالیٰ ان جنات کو بھی پیدا کیا، تو وہ جنات اللہ کے شریک کیسا ہو سکتے ہیں؟ جنات خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ وخرقوا، تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا، خرق یخرق، یعنی گھڑ لینا، اور تشدید کے ساتھ باب تفعیل سے بھی پڑھا گیا، وخرقوا لہ، ای اختلقوا لہ، اور وہ لوگ، یہ مشرکین
اللہ کے لیے گھڑ لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ان کو علم نہیں ہے اس کا. حیث قالوا، اس طور پر کہ انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں. تو یہ لوگ گھڑ لیے، نہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں. سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس چیز سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. بِأَنَّ لَهُ، کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، یہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، ان کے اس قول سے اللہ کی اولاد نہیں ہے. یہ اب یہاں سے 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے. ہوا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم. اللہ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال سابق کے پیدا کرنے والا ہے، پیدا کیا، بنایا. اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے. وخلق كل شیء، اور وہ ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہوا بدیع السماوات، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے. مبدعہما من غیر مثال سبق انا کیف یکون له ولد، اللہ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، وہ کیوں کر ہوں گی. ولم تکن له صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے. زوجۃ، بیوی بھی نہیں ہے. وخلق كل شیء، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیا. من شأنہ ان یخلق، اور وہ چیز جس کی شان میں سے یہ ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے. جس چیز کو بھی پیدا کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کر دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَحِّدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ حَفِيظٌ، اور وہ اللہ تمہارا رب ہے جس کے یہ صفات ہے، وہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، بس تم اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو. وحیدوہ، تم اس کو ایک خدا مانو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، حافظ ہے، محافظ ہے. لا تدرکہ الابصار ای لا تراہ، وہذا مخصوص برؤیت المؤمنین له فی الآخرۃ لقوله تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. وحدیث الشیخین انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر. وقیل المراد لا تحیط به وهو يدرك الابصار ای یراها ولا تراہ ولا يجوز في غیرہ ان يدرك البصر وهو لا يدركه او يحيط بها علما وهو اللطيف باولیائه الخبیر بهم. لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہیں گھیر سکتی، اور وہ نگاہوں کو گھیر لیتا ہے. وہو اللطیف، اور وہی مہربان ہے، باولیائہ اپنے دوستوں پر، اور باخبر ہے ان سے. لا تدرکہ الابصار، یعنی نگاہیں اس کو کا ادراک نہیں کرتی، یعنی اس کو نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. اور یہ مخصوص ہے ایمان والوں کے دیکھنے کے ساتھ اس کو آخرت میں، یعنی ایمان والے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. احاطے کی نفی ہے اب، کیونکہ رؤیت تو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ایمان والوں کو اپنا دیدار عطا کرے گا. بغیر کسی احاطے کے وہ لوگ اللہ کو دیکھیں گے، ایمان والے ہم سب. لقولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے. وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ، چند چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے. وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ، یعنی اب یہاں پر نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں لوگ اللہ کو نہیں دیکھیں گے. دنیا میں صرف اللہ کے رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. آپ کے سوا کسی کے لیے دیدار ثابت نہیں ہے دنیا میں بیداری کی حالت میں. آخرت میں ایمان والے دیکھیں گے، آخرت میں دیدار ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے. وجوہ یومئذ ناظرہ، سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے چند چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھیں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان والے اللہ کا دیدار کریں گے، دیدار ثابت ہے ایمان والوں کے لیے. کفار اللہ کو نہیں دیکھیں گے. اور شیخین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
بے شک تم ضرور اپنے رب کو دیکھو گے قیامت کے دن، جیسا کہ تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، 14 تاریخ کے چاند کو۔ وقیل اور کہا گیا کہ مراد یہاں پر لا تحیط بھی، لا تدرکو کے معنی ہے لا تحیط، یعنی نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی نگاہ اللہ کو گھیر نہیں سکتی۔ وہو یدرک الابصار، جبکہ وہ نگاہوں کو گھیر لیتا ہے، ای یراہ، یعنی اللہ تعالیٰ نگاہوں کو بھی دیکھ لیتا ہے لیکن نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، نہیں گھیر سکتی۔ ولا یجوز فی غیرہ، اور اللہ کے غیر کے بارے میں جائز نہیں ہے کہ وہ نگاہ کو گھیر لے، نگاہوں کا ادراک کر لے اور نگاہ اس کو نہ گھیریں، ایسا نہیں، دوسرے کے لیے یہ چیز نہیں ہے، صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ او یحیط بہا علما، یا اللہ تعالیٰ نگاہوں کو گھیر لیتا ہے اپنے علم کے ذریعے، یعنی اللہ کا علم نگاہوں کو گھیرا ہوا ہے۔ وہو اللطیف، اور وہی مہربان ہے، لطیف ہے، باولیائہ، اپنے دوستوں پر، الخبیر، باخبر ہے اپنے دوستوں سے۔ قل یا محمد لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجیے، قد جاءکم بصائر حجج من ربکم، حجج من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلائل آ چکے ہیں۔ فمن ابصرھا فآمن فلنفسہ، بس جو کوئی ان دلائل کو دیکھا، غور و فکر کیا اس میں اور ایمان لا لیا، تو فلنفسہ ہی ابصرا، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی اس کو دیکھا، یعنی اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہی ہوگا، کیونکہ اس کے دیکھنے کا فائدہ اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ ومن عمی عنہا، اور جو ان آیتوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کرے، یعنی اندھا بن جائے، نہ دیکھے اور دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، بس وہ گمراہ ہو گیا، گمراہی پر رہا، فعلیہا، تو اس کا نقصان اسی پر لوٹے گا، اسی کی طرف لوٹے گا۔ وبال ضلالہ، اس کی گمراہی کا وبال اس کے نفس پر ہی لوٹے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگران کار نہیں ہوں، رقیب لاعمالکم، تمہارے اعمال کا میں مراقبہ، نگرانی کرنے والا نہیں ہوں۔ انما انا نذیر، بے شک میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ وکذالک کما بینا ما ذکر نصرف نبین الآیات لیعتبروا ولیقولوا ای الکفار فی عاقبۃ الامر دارست ذاکرت اہل الکتاب وفی قراءۃ درست ای کتب الماضین وجئت بہذا منہا ولنبینہ لقوم یعلمون۔ وکذالک، اور اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ یہ لوگ کہیں، کافر کہیں کہ آپ پڑھیں اور سابقہ لوگوں کی کتابیں پڑھیں اور اسی میں سے یہ چیز لائے، اور تاکہ ہم اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کریں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وکذالک کما بینا، اور اسی طرح جیسا کہ ہم نے بیان کیا ان چیزوں کو جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبین الآیات، ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ نبین الآیات لیعتبروا، تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں، ایمان والے، ولیقولوا، اور تاکہ وہ لوگ کہیں، یعنی کافر کہیں، فی عاقبۃ الامر، انجام کار کے اعتبار سے، آخر میں۔ دارستا، آپ نے مباحثہ کیا، ذاکرت اہل کتاب، اہل کتاب سے آپ مذاکرہ کیے، مباحثہ کی، اور ایک قرات میں درستہ کہا، پڑھا گیا، یعنی ای کتب الماضین، یعنی آپ گزرے ہوئے لوگوں کی کتابیں پڑھے، وجئت بہذا، اور اس قرآن کو اسی میں سے لایا لکھ کر۔ کفار و مشرکین یہ کہیں گے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم اس کو کھول کھول کر بیان کریں قرآن کو اس قوم کے لیے جو جانتی ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کیجئے اس وحی کی، اس کتاب کی جس کی وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے۔ لا الہ الا ہوا، اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے آپ منہ پھیر لیجئے، ان کو درگزر کر دیجئے۔ اتبع، آپ اتباع کیجئے، ما، اس کتاب کی، اس قرآن کی جس کی وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، یعنی قرآن کی آپ اتباع کیجئے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا رَقِيبًا فَنُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ فَتُجْبِرَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، اور اگر چاہے تو یہ لوگ شرک نہیں کریں گے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہیں کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران کار نہیں بنایا، یعنی ان کی نگرانی کرنے والا ہم نے آپ کو نہیں بنایا۔ فَنُجَازِيهِمْ، بس ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا۔
وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے وکیل نہیں ہیں کہ آپ ان کو مجبور کریں ایمان لانے پر. اور یہ جہاد کا حکم، جنگ کا حکم دیے جانے سے پہلے کی بات ہے. ولا تسبوا الذین یدعون ہم من دون اللہ ای الاصنام فیسبوا اللہ عدوا اعتداء وظلما بغیر علم ای جہل منہم باللہ کذالک کما زین لہؤلاء ما هم علیہ زینا لکل امت عملهم من الخیر والشر فاتوه ثم الى ربهم مرجعهم فی الآخرۃ فینبئهم بما كانوا يعملون فیجازیہم بہ. ولا تسبوا الذین، اور تم ان بتوں کو برا بھلا مت کہو جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. فیسب اللہ، کہ کہیں وہ اللہ کو برا بھلا نہ کہیں، وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے حد سے آگے بڑھتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، بغیر علم، جہالت کی وجہ سے. اسی طرح ہم نے آراستہ کیا ہے ہر قوم، ہر امت کے لیے ان کا عمل، پھر ان کا لوٹنا ان کے رب کی طرف ہے آخرت میں. بس وہ ان کو خبر دے گا ان کے اعمال کی اور بدلہ بھی دے گا. ولا تسبوا الذین، اور تم لوگ برا بھلا مت کہو ان بتوں کو جن کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی غیر مذہب والوں کو برا بھلا مت کہو، ان کے معبودان باطلاں کو برا بھلا مت کہو. فیسب اللہ، کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، عدوًا، حد سے آگے بڑھتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، بغیر علم، جہالت کی وجہ سے، اللہ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے. اسی طرح جیسا کہ ان لوگوں کے لیے آراستہ کیا گیا ہے ان کا برا عمل جس پر یہ لوگ ہیں، ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ان کے عمل کو ہم نے آراستہ کر دیا، اچھا عمل بھی برا عمل بھی، بس وہ کیے، پھر یعنی سجا دینا، اچھا بنا کر پیش کیے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کا ٹھکانہ ہے ان کے رب کی طرف، فی الآخرۃ، آخرت میں. فینبئہم، بس وہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی، جو کچھ وہ کرتے تھے. فیجازیہم، بس وہ ان کو بدلہ دے گا بھی اس کا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی قسم کھائے اپنے قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے. لَئِن جَاءَتْهُمْ، قسم ہے اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو ضرور وہ ایمان لائیں گے اس پر. آپ فرما دیجئے بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. اور وما یشعرکم، تم کو کون سی چیز یہ اس چیز کا علم دے رہی ہے، کون سی چیز تم کو واقف کرا رہی ہے، تم کو کیسے معلوم کہ جب وہ آیتیں آئیں گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَأَقْسَمُوا ای کفار مکہ تھا، یعنی مکے کے کافروں نے قسم کھائی، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم ای غایت اجتہادہم، یعنی انتہائی سخت ترین قسم کھائے. لئن جاءتہم، کیا قسم کھائے وہ لوگ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی، مما اقترحوا، ان نشانیوں میں سے جس کی یہ لوگ خواہش کی، تو ضرور وہ اس پر ایمان لائیں گے. قل لہم، اے رسول اللہ ان سے فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. ینزلھا، وہ ان نشانیوں کو نازل کرتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے. وانما انا نذیر، بے شک میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. یعنی نشانیاں نازل کرنا یہ اللہ کے حوالے ہے، یہ معاملہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ چاہے تو نازل کرے، چاہے تو نہ نازل کرے. وما یشعرکم یدریکم، تم کو کون سی چیز یہ بتا رہی ہے، بی ایمانہم، ان کے ایمان کے بارے میں. اذا جاء، جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان لائیں گے. یہ کیسے معلوم ہے تم، یعنی ای انتم لا تدرون ذالک، یعنی تم اس بات کو نہیں جانتے، انہا، کہ جب نشانیاں آئیں گے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لما سبق فی علمی، کیونکہ میرے علم میں یہ بات گزر چکی ہے. اور ایک قرات میں تا کے ساتھ پڑھا گیا ہے لا تؤمنون خطابا للکفار، اور ایک وفی اخرى، اور دوسری قرات میں بفتح انہا، دو طریقے سے پڑھا گیا. بمعنی لعل او معمولۃ، یہ معمول ہے ما قبل کا بر، ما قبل اس پر عمل کر رہا ہے. ونقلب افئدتهم، نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه وابصارهم عنه فلا يبصرونه فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به اي بما انزل من الايات اول مره ونذرهم نتركهم في طغيانهم ضلالهم يعمهون يترددون متحيرين، اور ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں،
اور ہم ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں، بس وہ اس پر ایمان، کما لم یؤمنوا بھی، جیسا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، اس حال میں کہ وہ سرکشی میں، گمراہی میں حیران و پریشان رہتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ أَيْ نُحَوِّلُ قُلُوبَهُمْ، یعنی ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں حق سے، بس وہ حق کو نہیں سمجھتے، اور ہم ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں حق سے، بس وہ حق کو نہیں دیکھتے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے، کما لم یؤمنوا بھی، اس چیز کی وجہ سے جو وہ ایمان، یعنی کما لم یؤمنوا بھی، جیسا کہ وہ ایمان نہیں لائے اس پر، یعنی اس پر، ان آیتوں پر جو نازل کی گئی اول مرتين، پہلی مرتبہ جس طرح وہ ایمان نہیں لائے، بعد میں نشانیاں اگر نازل کی جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ضلالہم، ان کی گمراہی میں، یعمہون، اس حال میں کہ وہ حیران و پریشان ہیں، مترددین، یعنی تردد میں، پسو پیش میں، متحیرین، حیران ہیں، تردد یعنی کیا کرنا چاہیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ لوگ حیران ہیں اور پریشان ہیں۔ یہاں 7واں پارہ مکمل ہو گیا۔ ساتواں پارہ اس آیت پر مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 8واں پارہ شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔